خواتین پروٹیسٹرز جن کا تعلق عورت مارچ سے ہے، آرگنائزرز ان کی، اور کچھ ان کے ساتھ جو ان کے خیالات جن کے ملتے ہیں، وہ کچھ خواتین جو تھیں اسلام آباد میں تھیں جن کو گرفتار کر لیا گیا. اور وہ خواتین اصل میں نمبر میں بہت کم تھیں، شاید 8 تھیں، لیکن وہ اس کا پھر نمبر بڑھانے کے لیے جب اور ان کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو پتہ لگا کہ وہ لاک اپ میں ہیں، جب وہ خواتین ان سے ملنے گئیں تو ان کو بھی ملنے کے بہانے کہا گیا کہ آپ لاک اپ کے اندر جائیں، اور ان کو بھی بند کر لیا گیا. اب یہ بڑی تشویشناک ایک خبر تھی. ان کو تقریباً 8 سے 10 گھنٹے اندر رکھا گیا. ایونچولی جو ہے وہ جب پتہ لگا، یہ خبر باہر آئی، شہری رحمان صاحبہ اور بڑے لوگ جو تھے حکمران اس کے اندر، پھر انہوں نے انٹروین کیا، پھر ان کو وہاں سے چھڑوایا گیا. تو یہ جو ہے مطلب ایک بہت ہی افسوسناک خبر تھی. جو ہماری یہ عورت مارچ سے جن کا تعلق ہے، مطلب یہ جو خواتین پروٹیسٹرز ہیں، ہم نے آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا ہو، انہوں نے کبھی کوئی کسی جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ ان کے خیالات سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں. اپنے خیالات کا پرچار کرنا تو ہر ایک کا حق ہے. ظاہر ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں پروٹیسٹر نہیں لے سکتا، وہ ٹریفک میں خلل نہیں ڈال سکتا، وہ جو بھی ایک پروٹیسٹ کرنے کے حکومتی جو ایک پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آج سے مطلب جب سے یہ عورت مارچ والا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر دفعہ اس کے اندر رخنے ڈالے جاتے ہیں، ایونچولی پھر مارچ ہو بھی جاتا ہے. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی اس میں زخمی ہو گیا ہو، کسی کی جان چلی گئی ہو. لیکن پھر بھی کیوں یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر بن گیا ہے کہ ہر دفعہ اس کے ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور عمل ہوگا جس سے عوام اور پولیس کے درمیان اختلافات آئیں گے، جس میں جو ہیٹریڈ ہے ان پروٹیسٹرز کی وہ ٹورڈز حکمران یا جو لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف بڑھے گی. یہ ہم اس سے کیوں نکل نہیں پا رہے؟ اور میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت سافٹ پاور کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو یہ دکھانے کے لیے. مطلب دیکھیں ملیٹریلی تو ہم بہت سٹرونگ ہیں الحمدللہ. اب جو دنیا کو ہم نے ایک چیز دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سافٹ پاور بھی بہت ہے. ہمارے یہاں پہ جو مطلب کہنا نہیں چاہیے خواتین کو اقلیت، کیونکہ خواتین تو نمبرز میں بالکل مردوں کے برابر ہیں، بلکہ شاید زیادہ ہی ہوں، لیکن کیونکہ وہ اس طرح سے طاقت نہیں رکھتی. ہمیں پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنی خواتین کو بھی بہت امپاور کر دی ہے. وہ اپنی من مرضی سے جب چاہیں وہ اپنا کام کر سکتی ہیں، وہ پروٹیسٹ کر سکتی ہیں، وہ لیجسلیشن کر سکتی ہیں، وہ سپورٹس کھیل سکتی ہیں. سو یہ بڑا ایک پازیٹیو میسج ہے جو کہ پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو عزت ہے، قدر و منزلت ہے، اس میں اضافہ ہوگا. ہم کیوں ان کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ ہر سال ہی جب عورت مارچ ہوتی ہے تو اس کے اندر کس قسم کی جو ہے ٹاکرا ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور یہ جو آرگنائزرز اور جو پروٹیسٹرز یا یہ میرے خیال میں باقاعدہ کوئی عورت مارچ نہیں تھا، یہ تو اس سے پہلے اس سے کچھ تھا لنکڈ. جو بھی کیا گیا. لیکن سر یہاں پہ دیکھیں ایسے ایک چیز ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اس کو آپ 2013 آنورڈ کہہ لیں، 2015 آنورڈ کہہ لیں، 18 کو آنورڈ بھی کہہ لیں، کہ یہاں پہ جو تھا نا پروٹیسٹ کی جو ویلیو تھی وہ ویلیوز چینج ہوئی ہیں. وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے سوشل کازز جو ہیں یا ویمن امپاورمنٹ کہہ لیں یا کوئی بھی اور چیز آپ لے لیں، اس سے ہٹ کے سیاسی جو احتجاج نما چیزیں جو ہوئی ہیں یہاں پہ، اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے کہ وہ یہ والا کلچر یہاں پہ واپس لائے، احتجاج انہوں نے کیے. اور وہ کریڈٹ میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کو بہت اچھی طرح سے احتجاج کی، اس کے اندر بھی بڑی پرابلمٹک چیزیں تھیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ ان کے احتجاج جو ہے اس نے روم کریٹ کیا کہ جی یہاں پہ احتجاج کر کے بھی معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو آپ کے اگین جو پولیس ہو گئی اور آپ کے حکومتی لوگ ہو گئے، پھر ان کی اس کی کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جو پولیٹیکل جو آپ کے دھرنے ہو جائیں یا جو مظاہرے ہو جائیں یا کسی قسم کا پروٹیسٹ ہو جائے، ان کے اوپر جو تھی پیشنس ویلیو حکومت کی کم ہوتی رہے گی. وہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہو تو ان کا بھی پیشنس کم ہونا شروع ہو گیا، وہ نون لیگ گورنمنٹ میں ہو ان کا بھی پیشنس کم ہونا شروع ہو گیا. اور کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کی جگہ ہی ایک مختص ہو چکی تھی جو کہ اسلام آباد شہر تھا،
اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ کئی جگہوں پہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں اور 144 بھی کئی جگہوں پہ لگا ہوا ہے. اور بیسکلی بات یہ ہے کہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر پیسفل پروٹیسٹ جو تھا وہ پیسفل جو ہے نا, اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو حکومت اس کو ڈیل کرے گی کہ یہ پیسفل نہیں ہے. تو یہ پروٹیسٹ کلچر جو ہے ہمارا بہت بدریج جو ہے, اس کے اندر خرابی آتی رہی ہے. تو اب کوئی بھی کسی قسم کا پروٹیسٹ ہوگا تو پولیس کے پاس پریسیڈنٹ آ گیا کہ جی ہم ان کو رفع دفع کرنے کے لیے ہم کسی قسم کا فورس جو ہے وہ استعمال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.